کیا کسی شخص کو دعاؤں میں مانگتے مانگتے تھکنے لگے ہیں آپ؟ کیا محبتوں نے تھکا دیا ہے آپ کو؟ کیا لوگوں کے رویوں نے تھکا دیا ہے آپ کو؟ کیا اس شخص کو پا لینے کی چاہت نے تھکا دیا ہے آپ کو اور آپ مایوس ہونے لگے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ممکن نہیں رہا اور آپ کے دل میں مایوسیوں نے گھر کر لیا ہے؟ تو سنو، کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ آپ کا من چاہا شخص اللہ آپ کو آپ کی دعاؤں کے بدلے میں عطا کر سکتا ہے۔ بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اس سے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ ضروری تو نہیں انسان جو چاہے جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی ہو، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لیے بیٹھی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانس چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو اور پھر سے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا کیسے گیا؟ اور یہ وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر خدا کے قریب کر دیتا ہے اور پھر خدا اس دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو کیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز کو یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارے کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے نا جو اس کا کام ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تم یقین کر کے تو دیکھو، ممکن ہے جو اب تک نہیں مل سکا وہ اب مل جائے۔ جب اللہ اتنے برسوں بعد حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا سکتا ہے، ویران صحرا میں حضرت ہاجرہ کے لیے پانی کا انتظام کر سکتا ہے، تو تمہاری دعا بھی وہ قبول کرے گا۔ وقت اور کامل یقین سب بدلنے پر قادر ہے، بے شک اس کے ایک کن کی تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، کیونکہ اللہ واقف ہے تمہارے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے ہر اس آنسو کا جو تم نے کسی شخص کو مانگنے میں بہائے، وہ گواہ ہے ہر اس تکلیف کا جو کسی شخص کی وجہ سے آپ کو ملی، وہ گواہ ہے آپ کی ہر اس محبت کا جو آپ کے دل میں کسی انسان کے لیے ہے، وہ گواہ ہے ہر اس دعا کا جو تم کسی کو مانگنے کے لیے اس سے کرتے ہو، وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو کسی شخص کے لیے تم پر آن پڑی ہے، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے لیے کیا تھا،
ہر اس سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کسی اور کے لیے کیا تھا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں کو تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ آپ کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل دی جاتی ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سب عرش والے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو، اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو نا اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کا قبول ہونا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ تمہاری دعا بھی سن لے گا، ہاں لیکن تمہیں سوال نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا۔ وہ کیسے میرے ساتھ ہی کیوں، تمہیں اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، صبر کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی، تحمل سے کام لینا ہے، پھر دیکھنا معجزے ہونے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، بس تم انتظار کرو اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ اپنی زندگی کو کرامات کی بدولت میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش کی آخری گھڑی ہو، اس کے بعد جیت تمہاری ہی ہو، یہ تمہاری آخری جنگ ہو۔ میں جب بھی کسی کو مضطرب اور تکلیف میں دیکھتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ اس سے کہوں کہ میں بے چینی کی آخری درجے پہ تھی جب کسی نے میرے ہاتھ میں کلام الہی تھما دیا تھا۔ میرا دل کرتا ہے میں خاموشی سے اس کو قرآن دوں اور کہوں اس کو اپنے ذہن کے مطابق پڑھو اور سیکھو، اس میں سے اپنے لیے وقت نکالو اپنی استطاعت کے مطابق۔ میں چاہتی ہوں میں سب کو سمجھا سکوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق کہاں سے کہاں لے آتا ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، الفاظ مجھے ملتے ہی نہیں، اور میری زندگی بس الحمدللہ کا نام ہے۔ آخر میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی ایسی محبت دے جس کا پلڑا ہمیشہ باری رہے۔ اے میرے پروردگار، جن جن نے مجھے کامنٹ کیے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین۔